96-97 سے اب تک تقریباً 26-27 برس کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں آپ کو اگر وہاں جانے کا اتفاق ہو تو یا آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔ 26-27 برس کے عرصے میں جھگی جھونپڑی سے حضرت نے جس مدرسے کو شروع کیا تھا، آج وہ مدرسہ اس علاقے کا ایک یونیورسٹی کی طرح سے بن چکا ہے، دارالعلوم نظامیہ کے نام سے۔ اس مدرسے کے ذمہ دار اعلیٰ اور محتمم حضرت کے فرزند ارجمند حضرت مولانا حافظ عبدالحلیم ضیاء مظاہری یہاں تشریف فرما ہے۔ دارالعلوم کوثریہ شاہ کوثر علیہ الرحمہ کی طرف منسوب، جو حضرت کے سلسلہ تصوف کے ایک نامور صوفی عالم دین ہیں، ان کی طرف منسوب دارالعلوم کوثریہ جو نیو تھید ہارون میں ہے، اس کے ذمہ دار اعلیٰ اور اس کے محتمم حضرت کے سب سے بڑے فرزند، حضرت کے جانشین، حضرت کے علوم کے ترجمان میاں جی مفتی نظام الدین یہاں تشریف فرما ہے، جن کا بیان آپ نے صبح کی نشست میں سنا۔ اس مدرسے میں بھی حضرت کا مستقل قیام رہا، وہاں بھی حضرت کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، صرف اللہ کے کلمے کی خاطر، دین کی خاطر۔ یہ سنت بھی کسی کسی کے حصے میں آتی ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمت اللہ کے لیے مکہ کے میدان میں مارے کھائی ہیں، دشمنوں کی گالیاں سہی ہیں، اسی طرح حضرت اظہری صاحب بھی سنت پر حامل رہے، اور ایسا ایسا نصیب نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ دشمنوں کو یہ قسمت نہ ملے کہ تیری تلوار سے وہ ہلاک ہو، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ ان عاشقوں اور دوستوں کا سر سلامت گئے تو اپنا خنجر آزما، تو اپنی تلوار آزما۔ یہ سنت بھی آپ کے حصے میں آئی۔ اظہری صاحب بار بار پیدا نہیں ہوتے، اظہری جیسے عالم بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ افسوس کہ ہم ان کی زندگی میں ان کے مشن کی قدر نہیں کر سکے، یہ ہمیں افسوس۔ 10-12 سال سے اس ہیچ مدار کا اور ناچیز کا بھی حضرت والا سے والہانہ اور نیاز مندانہ تعلق رہا۔ 12 حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی، میرے مشفق استاد محترم اور حضرت کے اجل خلفاء میں حضرت مولانا محمد عمر صاحب کیرانوی، فاضل مظاہر، فاضل ندوی مظاہری یہاں تشریف فرما ہیں، میرے بھی استاد ہوتے ہیں، حضرت والا کے اجل خلفاء میں ہیں۔ حضرت کے ساتھ بھی بار بار حاضری ہوئی، اور حضرت بھی بہت مشفقانہ سلوک کرتے تھے، بہت محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ آج مولانا ضلع شاملی میں تاریخی بستی کیرانہ، جس کا ہندوستان کی آزادی میں بڑا نام اور کردار ہے، جس سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، ایک نام حضرت الامام مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو، لیکن اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جب عیسائیوں نے مسلمانوں کے اوپر حملے کیے دینی اعتبار سے، تو امام رحمت اللہ کیرانوی نے ان کو دانتوں لوہے کے چنے چبوا دیے تھے، اور فنڈر نامی پادری کو ہندوستان سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس شخص کا نام ہے حضرت الامام مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ یہی وہ شخص ہے جس نے مکہ مکرمہ میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی۔ وہ مدرسہ آج بھی مدرسہ سولتیہ کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ کسی زمانے میں حرم پاک کے بالکل برابر میں ہوا کرتا تھا، لیکن حرم پاک کی توسیع کے نتائج میں اب وہ حرم پاک سے تھوڑا دور ہو گیا۔ حضرت الامام رحمت اللہ کیرانوی کیرانہ سے، کیرانہ میں حضرت کے اجل خلیفہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب موجود ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات سے بڑا کام لے رہا ہے۔ یہ سب بھی فیض ہے حضرت اظہری صاحب کا۔ تو میں بات کرنے لگا تھا اس مدرسے کی دارالعلوم اظہریہ، پھر دارالعلوم کوثریہ، پھر دارالعلوم نظامیہ، اس کے بعد حضرت نے جموں
जम्मू में मदरसे की बुनियाद डाली, दारुल कादरिया, उसके जिम्मेदार हजरत के छोटे फर्जंद, सबसे छोटे से बड़े मेरे रफीक, मेरे दरसी साथी मुफ्ती महमूद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, यहाँ मौजूद हैं, उस मदरसे को देख रहे हैं, उस मदरसे को चला रहे हैं। इसी तरह जामियातुल इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफ़िई टांडा में हजरत ने मदरसा शुरू किया, मुकम्मल तरीके से हजरत की निगरानी में चला और हजरत ही ने उसकी पूरी सरपरस्ती की। फिल वक्त उसकी निगरानी मुफ्ती फरीद साहब कर रहे हैं। हजरत के छोटे फर्जंद कारी अली साबिर उसके नाज़िम और मोहतमिम हैं। और ये मदरसा इसके नाज़िम और मोहतमिम मेरे बिरादर, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब इसके नाज़िम हैं। 2016 में इसकी बागडोर हजरत ने मुफ्ती तैयब साहब के हाथ में दी। 2016 के बाद 7-8 साल के अरसे में आप हजरत की बरकतों का नतीजा दिख रहे हैं। यह आलीशान इमारत, यह आलीशान मस्जिद हजरत वाला ही की बरकत का नतीजा है। मैं जो नतीजा निकालना चाहता हूँ आप उसको गौर से सुनिए। हजरत अजहरी साहब वो शख्सियत थे जिनका हिंदुस्तान के अंदर सियासी शऊर और समझबूझ के एतबार से भी एक बहुत बड़ा मकाम था, जिन्होंने इल्तिदाद और इल्हाद के फितनों पर ऐसे जबरदस्त तमाचे लगाए कि वरना जमाना आएगा यूनिवर्सिटियां अजहरी साहब के नाम पर PhD कराएंगी, मकाले लिखे जाएंगे, डॉक्टरेट के मकाले लेके जाएंगे हजरत की खिदमत के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के मुतवस्सिलीन और मुतक़िदीन मौजूद हैं। बाद रसाइल भी नक्श अव्वल की तरह से वजूद में आए हैं और आ रहे हैं, आते रहेंगे। मैं अर्ज कर रहा था हजरत वाला का सियासत में भी बड़ा आली मकाम था, उलूम शरीयत में भी बड़ा आली मकाम था, गहरा मुताला था, किताबों के रसिया थे, तारीख के माहिर थे, तारीख के हवाले ऐसे अजबर और ऐसे याद थे और कुरान की आयतों से ऐसे नुक्ते पैदा करते थे कि बड़े बड़े उलमा हैरान और शुजदर रह जाते थे। हम जैसे लोग हजरत के इस आखिरी मरहले में भी इन मुजाहिदाना अज़ाइम को देखकर शर्म से पानी पानी हो जाया करते थे कि हजरत इस आलम में भी उम्र के इस पड़ाव पर भी वो जज्बा, वो जोश, वो बुलंद हिम्मत और वो वलवला रखते थे कि हम जैसे जवानों की जवानी शर्मिंदा हो जाया करती थी। हम क्या लोग सारी उम्र सफर में रहे, कभी कश्मीर, कभी जम्मू, कभी हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में और कभी बादशाही बाग में कायदे बगदादी से लेकर बुखारी तक पढ़ाते थे। हर वक्त सफर में रहे। जिंदगी के आखिरी अय्याम में भी हजरत वाला शरई तौर पर मुसाफिर ही थे, मुकीम नहीं थे। मुसाफरत की हालत में आपने इस दुनिया से इंतकाल फरमाया, पर्दा फरमाया, मुसाफिर थे आखिरी हालत में भी। बिल्कुल जब सफर की हिम्मत नहीं थी, इसरार के बावजूद, अपने फर्जंदों से इसरार के बावजूद, खुदाम से इसरार के बावजूद यहाँ जम्मू तशरीफ लाए, जम्मू में क़याम किया, टांडा में क़याम किया, फिर यहाँ कश्मीर हॉस्पिटल में आए, फिर तकरीबन 2 दिन यहाँ इस मदरसे में आखिरी क़याम किया और फिर उसके बाद टांडा में क़याम किया और फिर जो है वहाँ से सफर ही में रहे। अभी अपने वतन पहुंचे भी न थे कि सहारनपुर में 1-1.5 दिन 2 दिन आप रहे और वहाँ आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। सफर की हालत में हम बजा तौर पर यह कह सकते हैं कि आशा हमीदन व मात शहीदन, काबिल तारीफ जिंदगी गुजारी गए और शहीद होकर के इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा। आंखें हैरान हैं कि क्या शख्स जमाने से उठा, आंखें हैरान हैं कि क्या शख्स जमाने से उठा।
فلک برسوں پھرتا ہے تب خواب کے پردے سے اس طرح کے انسان نکلتے ہیں۔ علوم شریعت کے ترجمان، طریقت کا علم لے لیجئے، طریقت کے بادشاہ، طریقت کے سلطان، اللہ تعالیٰ نے تصوف میں بھی کتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ ہم جیسے لوگ آپ کے مقام کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انجینئر کی غلطی انجینئر پکڑ سکتا ہے، ایک عام آدمی نہیں پکڑ سکتا۔ ایک ماہر ڈاکٹر کی غلطی دوسرا ماہر ڈاکٹر پکڑ سکتا ہے، ایک چھوٹے سے اسٹور اور کلینک پر بیٹھنے والا ڈاکٹر نہیں پکڑ سکتا۔ ایک پروفیسر کی غلطی اسی سطح کا پروفیسر پکڑ سکتا ہے، اور ایک پروفیسر کا مقام، ایک ڈاکٹر کا مقام، ایک انجینئر کا مقام اسی سطح کا اور اسی علم کا آدمی سمجھ سکتا ہے، دوسرا اور چھوٹی سطح کا آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم جیسے نااہل لوگ حضرت کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے اور نہیں پا سکتے، جو اس سطح کے لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت قطب الاقطابیت کے کس مقام اور مرتبے پر فائز تھے، کس مقام اور مرتبے پر فائز تھے۔ بہت سے واقعات میرے ذہن میں اس وقت گردش کر رہے ہیں، مگر وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ان واقعات کو بیان کروں جو حضرت نے مجھے سنائے اور جو میرے سینے میں محفوظ ہیں۔ لیکن میں کل سے ایک بات غور کر رہا ہوں، بس وہ بات ہمارے لیے ایک پیغام ہے، وہ بات جو کل سے میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے وہ یہ، حضرت والا کا سیاست میں اعلیٰ مقام، کشمیر کی یونیورسٹی سے HOD ہو کر جو ہے حضرت علیحدہ ہوئے، بڑا مقام تھا۔ شیخ عبداللہ سے آپ کے بڑے تعلقات تھے، کانگریس نے آپ کو آفر کی کہ شیخ عبداللہ اور آپ مل کر کے ہمیں ابھی ہمارے حضرت کے ایک شاگرد جو یونیورسٹی میں جو ہے پروفیسر ہیں وہ سنا رہے تھے کہ کانگریس نے آپ کو آفر کی کہ آپ کشمیر کو سنبھال لیجئے، کشمیر کی وزارت ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن حضرت نے اس وزارت کو بھی جوتے کی نوک پر رکھا کہ مجھے وزارت نہیں چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند دنیا کا کتنا بڑا ادارہ ہے، علامہ ابراہیم بلیاوی جو آپ کے پیر و مرشد ہوا کرتے تھے، اور علامہ ابراہیم بلیاوی جو صدر مدرس تھے، ہیڈ آف ٹیچرز تھے دارالعلوم دیوبند کے، 1877 سے 1887 تک 10 سال جو ہے وہ صدر مدرسی کے عہدے پر فائز رہے۔ اور حضرت ازہری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو تراشنے میں اور مجھ کو کندن بنانے میں حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی کا بڑا کردار ہے۔ حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی شیخ الہند کے شاگرد تھے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن کے شاگرد تھے۔ آپ حضرات ہم حضرات کے لیے تو یہ نام بھی اب عجیب سے ہو گئے ہیں۔ تو علامہ ابراہیم بلیاوی کو اتنا اعتبار اور اعتماد آپ کے اوپر تھا کہ اگر ازہری صاحب کسی کی سفارش کر دیتے تھے تو دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے میں اس استاد کو ترقی مل جاتی تھی یا اس استاد کا تقرر ہو جاتا تھا، اتنا اعتبار اور اعتماد تھا۔ کئی نام حضرت نے ہمیں بتائے کہ میں نے ان کی سفارش کی تو علامہ ابراہیم بلیاوی نے ان کو ترقی دی یا ان کا تقرر کیا۔ علامہ صاحب مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تم بار بار فلاں کی سفارش کرتے ہو، تم خود دارالعلوم دیوبند کیوں نہیں آ جاتے؟ یہ سوال میں نے بھی حضرت ازہری صاحب سے ایک دفعہ کیا تھا کہ آپ اتنی اونچی سطح کے آدمی ہیں، علامہ ابراہیم بلیاوی صدر مدرس ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، آپ خود کیوں دارالعلوم دیوبند میں نہیں چلے جاتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی 2 وجہ ہے، میں 2 وجہ سے دارالعلوم دیوبند میں نہیں گیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ناکارہ اور نااہل سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو دارالعلوم دیوبند کے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ حضرت کی کسر نفسی تھی۔ اور فرمایا دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ میں دارالعلوم دیوبند میں اس لیے نہیں گیا کہ میں دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر اپنی قوم و ملت کے لیے وہ خدمات انجام نہیں دے سکتا تھا جو میں دارالعلوم سے باہر بیٹھ کر کے اپنی قوم و ملت کے لیے خدمات انجام دے رہا ہوں یا دے سکا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے، حضرت والا نے دارالعلوم سے باہر بیٹھ کر اپنی قوم و ملت کے لیے جو خدمات انجام دی ہے، شاید وہ خدمات وہاں بیٹھ کر وہ انجام نہ دے سکتے۔ یعنی دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے میں بھی آپ تشریف نہیں لے گئے ہمارے اور آپ کے خاطر، یہ حضرت کا مقام و مرتبہ تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کشمیر کی سیاست میں آپ کا بڑا نام اور مقام ہوتا، اگر آپ چاہتے بڑے بڑے منصب آپ کو مل سکتے تھے، لیکن یہ حضرت کے 5 بیٹے موجود ہیں، حضرت مفتی نظام الدین صاحب، حضرت حافظ عبدالحلیم صاحب، حضرت جو ہے مفتی فرید محمود صاحب، مفتی طیب صاحب اور مفتی
قاری علی صابر صاحب، یہ 5 بیٹے موجود ہیں. حضرت اگر چاہتے تو ان 5 بیٹوں کو بڑی بڑی سرکاری ملازمتیں دلوا سکتے تھے، بڑے بڑے عہدوں اور مناصب پر بٹھا سکتے تھے، لیکن حضرت والا نے ان 5 کو مدارس کے اندر دین کا داعی بنا کر، دین کا خادم بنا کر، دین کی خدمت کرنے والا اور قرآن کی خدمت کو ارشاد کرنے والا بنا کر، مدارس بنا کر مدارس کے اندر بٹھایا. اپنے بچوں کو سرکاری ملازمتیں نہیں دلوائی بلکہ قوم کے چندوں پر ان مدارس کو چلانے والا، تاکہ ان کے ذریعے سے ازہری صاحب کا وہ مشن زندہ رہے، اور انشاءاللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. آج حضرت کے 5 بیٹے اگر چاہتے تو ملازمتوں میں ہو سکتے تھے، لیکن یہ سارے 5 بیٹے آج مدرسوں کے حوالے سے دین کی اور اسلام کی خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. آپ اس پر طرف توجہ کیجئے. یہ حضرت کے لیے، حضرت کا ہمارے لیے پیغام ہے، حضرت کا ہمارے لیے پیغام ہے. الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر بہت سے علماء صلحاء موجود ہیں. اب میں